اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم خرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج کا درس تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مصروفیات ہیں کہ جن کے باعث درس کی ریکارڈنگ اور درس کی تیاری میں کافی وقت لگ گیا، اور مومنین کے سوالات، پیغامات، ان کے بھی جواب کوشش کی جاتی ہے کہ بر وقت دیے جائیں، لہٰذا ایک نارمل سی بات ہے کہ بس اوقات درس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اس تاخیر کا جبران کر سکیں۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کی اہمیت کے موضوع پر متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکی، اور گزشتہ گفتگو میں بھی معرفت نفس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے اس میں در واقع دو حیات اور دو زندگیوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے، مقایسہ کرنا ہے، اور دونوں کو ترازو کے دو پلڑوں میں رکھ کر تولنا ہے۔ ایک انسان کی دنیاوی زندگی ہے اور ایک انسان کے نفس ناطقہ کی زندگی ہے، یعنی انسان اس بدن کے ساتھ بھی زندہ ہے، اشیاء کو لمس کرتا ہے، منہ سے کھاتا پیتا ہے، تکلم کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے اشیاء کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ تمام کام انسان اس بدن کے ساتھ کرتا ہے۔ مشابہ کام انسان اپنے نفس ناطقہ کے ساتھ بھی انجام دیتا ہے، یعنی وہاں بھی انسان دیکھتا ہے، وہاں بھی انسان سنتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اشیاء کو لمس کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، سوچتا ہے۔ جو انسان اس بدن کے ساتھ بھی تعقل کرتا ہے اور سوچتا ہے، ادراک و شعور رکھتا ہے۔ انسان اپنے منہ کا استعمال کرتا ہے اور تکلم کرتا ہے، انسان منہ کا استعمال کرتا ہے اور اشیاء کو کھاتا پیتا بھی ہے، اور انسان زمان و مکان سے مافوق ہو جاتا ہے اس حیات میں کہ جو حیات نفس ناطقہ ہے، جبکہ اس مادی بدن میں انسان زمان و مکان کا محتاج ہے۔ اب ان دو بدنوں کی ان خصوصیات کو اگر ترازو کے دو پلڑوں میں اگر رکھا جائے اور تولا جائے اور موازنہ کیا جائے کہ کس کی حیات اور کس کی زندگی زیادہ زندگی تر ہے، تو یقینی بات ہے آپ خود قضاوت کریں گے کہ انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کے بغیر بھی حیات رکھتا ہے، اور اس کی حیات اس بدن کی حیات سے زیادہ قوی اور مضبوط حیات ہے۔ اسی موضوع پر ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اور یہ آئندہ چند دن کے جو موضوعات ہیں وہ اسی کی تشریح میں ہم آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ انسان بدن کے بغیر شعور رکھتا ہے، بلکہ بدن کے بغیر انسان کا نفس ناطقہ حوادث کو بدن سے بہتر درک کرتا ہے۔ کون سے حوادث؟ ایسے حوادث کہ جنہیں ابھی انسان کی آنکھوں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن انسان کا نفس ناطقہ ان حوادث سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کا بدن کی نسبت اس کا نفس ناطقہ زیادہ حیات رکھتا ہے، اور نفس ناطقہ کی حیات بدن کی نسبت زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے۔ ہم اس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے نفس کی شعور کو دیکھا جائے اور انسان کے بدن کے شعور اور ادراکات کو دیکھا جائے، تو بدن کے تمام ادراکات ان کی حقیقت در واقع نفس ناطقہ سے متعلق ہے، اور یہ موضوع ہم تفصیلاً آپ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا انسان بدن کے بغیر دیکھتا ہے، یہ آغاز گفتگو میں بیان کر دیا۔
بدن کے بغیر انسان سنتا ہے، یہ بھی بیان کر دیا۔ بدن کے بغیر انسان سوچتا ہے، یہ بھی بیان کر دیا۔ اور بدن کے بغیر انسان مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات اور حوادث کے بارے میں باخبر ہوتا ہے، یہ بھی بیان کر دیا۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو خلاصہ کلام یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے بدن کے پاس بھی شعور ہے اور انسان کے نفس ناطقہ کے پاس بھی شعور ہے، لیکن جو نفس ناطقہ کا شعور ہے وہ قوی تر اور مضبوط تر ہے اس بدن کے ادراک و شعور کی نسبت۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بیدار ہیں، بیداری میں اپنے اطراف میں اشیاء کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک درخت کو مشاہدہ کرتا ہوں، عالم رؤیا میں بھی میں درخت کو مشاہدہ کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی درخت جسے میں نے بیداری میں مشاہدہ کیا ہے، عالم رؤیا میں اور عالم خواب میں جس درخت کو میں نے مشاہدہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی درخت جسے میں نے بیداری میں مشاہدہ کیا ہے وہی خواب میں بھی مجھے دکھائی دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بیداری میں ایک درخت دیکھا ہے، ایک گلاس دیکھا ہے، ایک جگ دیکھا ہے، ایک کتاب دیکھی ہے، ایک کی بورڈ دیکھا ہے، ایک مانیٹر دیکھا ہے، ایک کمپیوٹر دیکھا ہے، مختلف اشیاء دیکھی ہیں۔ عالم رؤیا میں ممکن ہے وہی چیز جو میں نے بیداری میں دیکھی ہے وہ میرے خواب میں آ جائے، ممکن ہے وہ نہ ہو بلکہ اس سے مختلف ایک چیز عالم رؤیا میں میرے خواب میں آئے۔ اب جو چیز اس نقطے پر ہم آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ خواب میں بھی ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں اور بیداری میں بھی ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، اور اس بات سے بخوبی طور پر اس نقطے کو سمجھ جاتے ہیں کہ بیداری میں بھی اشیاء کو دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا یہ سب انسان کے شعور پر دلالت کرتی ہیں۔ عالم رؤیا میں جو انسان کا نفس ناطقہ ان تمام چیزوں سے وابستہ رہتا ہے، یہ بھی انسان کے شعور پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کا شعور عالم رؤیا میں اس عالم بیداری سے زیادہ قوی ہے۔ اور عالم رؤیا میں انسان اس شعور کے ساتھ جن چیزوں سے رابطے میں رہتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیداری سے تعلق رکھتی ہوں، بلکہ ممکن ہے اس سے بہتر ہوں، بس ممکن ہے مطابقت رکھتی ہوں عالم خارج کی اشیاء سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مطابقت نہ رکھتی ہوں، لیکن خلاصہ اور لب مطلب یہ ہے کہ وہ عالم رؤیا میں جو انسان امور انجام دیتا ہے وہ اس کے شعور پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان شعور رکھتا ہے۔ مثلا انسان اپنے بدن کی آنکھ سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور اسی طرح انسان اپنے بدن کے ہاتھ سے اشیاء کو لمس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے کھاتا ہے، پیتا ہے۔ بس یہ تمام چیزیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں۔ انہی چیزوں کو انسان عالم رؤیا میں جب اپنی حقیقت سے اس مادی بدن کے بغیر مشاہدہ کرتا ہے، چونکہ مادی بدن تو بستر پر آرام پذیر ہے، لیکن عالم رؤیا میں انسان انہی تمام امور کو اپنے اس مثالی اور برزخی بدن سے انجام دے رہا ہے، یا خیالی بدن سے انجام دے رہا ہے، کہ جسے انسان اس دنیا میں امور کو اپنے اس مادی بدن سے انجام دیتا ہے، لیکن وہاں انسان ان تمام ادراکات کو قوی تر محسوس کرے گا اور معلوم ہو جائے گا، اس کے لیے واضح ہو جائے گا، بالوجدان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے گا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ وہاں انسان کے یہ تمام ادراکات قوی تر ہیں، اور انسان کے پاس وہاں جو شعور ہے ان اعضاء کا وہ اس بدن کی نسبت زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے۔ انسان جسمانی اعضاء سے حوادثات کو مشاہدہ کرتا ہے، حوادث سے روبرو ہوتا ہے۔ اب خواہ وہ حوادث، خواہ وہ اعمال کہ جو انسان اس دنیا میں جن سے روبرو ہوتا ہے، انسان ان حوادث کے اور ان اعمال کے باطن کو درک کرتا ہے، خواہ ان حوادث اور ان واقعات کے باطن کو زمان و مکان سے مافوق درک کرتا ہے، اور ان کے اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی انہیں انسان درک کر لیتا ہے اور مشاہدہ کر لیتا ہے۔ بس انسان اپنے بدن کی آنکھ سے ایسے حوادث سے اور واقعات سے روبرو ہوتا ہے جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جسے ہم پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لہٰذا ابھی ہم آپ کی خدمت میں
اس نقطے پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس نقطے پر زیادہ توجہ آپ کی مبذول کروا رہے ہیں۔ اگرچہ ہماری تمام گفتگو جو آج بیان کر رہے ہیں، یہ پہلی تمام جو 30 دروس ہیں، ان دروس میں یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں، اور وہ بات در واقع یہی ہے کہ انسان کا بدن حیات رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کا نفس ناطقہ بھی حیات رکھتا ہے اور زندگی رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم ان دونوں کی حیات کو ترازو کے دو مختلف پلڑوں میں ڈال کر اور باقاعدہ قضاوت کرنا چاہیں کہ کس کی حیات زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے، تو بالوجدان انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو مشاہدہ کر لے گا کہ میرے نفس ناطقہ کی حیات میرے اس بدن کی حیات سے زیادہ قوی ہے۔ پس واضح ہو جائے گا کہ انسان کا بدن اس کی حقیقت میں دخالت نہیں رکھتا ہے، کیوں؟ چونکہ نفس ناطقہ کی حیات اس بدن کی حیات سے زیادہ قوی ہے، اور انسان اس بدن کے بغیر جب خود کو مشاہدہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ میں جیسا تندرست صحت مند انسان اس دنیا میں ہوں، عالم رؤیا میں بھی اسی طرح سے تندرست صحت مند انسان خود کو مشاہدہ کرتا ہوں۔ بلکہ بس اوقات اگر انسان اس دنیا میں بیمار ہے، کسی جسمانی کمزوری میں مبتلا ہے، لیکن جب اپنی حقیقت کی طرف رجوع کرتا ہے عالم رؤیا میں، تو وہاں انسان اپنی حقیقت کو بالکل سالم مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ انسان کی جو قوی ہے اور اپنے باطن سے بہتر رابطہ قائم کر سکتا ہے، وہ عالم رؤیا میں خود کو تندرست مشاہدہ کرے گا۔ جسم اس دنیا میں پیرالائز ہے، نہیں حرکت کر سکتا، لیکن انسان روحانی اعتبار سے قوی ہے، اور جب روحانی اعتبار سے قوی ہے تو اپنی حقیقت سے جب رابطہ کرے گا تو بالکل تندرست ہوگا۔ عالم رؤیا میں وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اپنی مرضی اور اختیار سے چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، پس وہاں قوی تر ہے اس کی حیات، جبکہ یہاں اس دنیا میں وہ محتاج ہے لوگوں کا کہ لوگ اس کو حرکت دیں، لوگ اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کریں۔ وہ یہاں اپنے کام خود نہیں کر سکتا، لیکن عالم رؤیا میں اپنی حقیقت کو تندرست اور ٹھیک اور سرحال مشاہدہ کر رہا ہے۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو اس کا بدن موجود ہے وہ تمام حیات بھی رکھتا ہے، ادراکات بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا نفس ناطقہ جو عالم رؤیا میں جس کی ایک جھلک انسان کو دکھائی دی جاتی ہے، وہاں انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان زیادہ کامل تر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پس ہم اپنے بدن کو بھی خود اس بدن کی حیات کو جب مشاہدہ کرتے ہیں، جب اس بدن کی حیات کو دیکھتے ہیں تو اس حیات کو کمزور پاتے ہیں اپنی حقیقی حیات کی نسبت، اور وہ حیات زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ اور اسی نقطے سے انسان کہ جب اپنی حیات کو یعنی اپنے نفس ناطقہ کی حیات کو پہلے مرحلے میں حیات کو درک کر لیتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس حیات کی قوت کو اس بدن کی حیات سے زیادہ قوی تصور کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے، تو یہاں سے اب انسان کے لیے ایک روزنہ کھلتا ہے، ایک دریچہ کھلتا ہے، اور وہ دریچہ یہ ہے کہ انسان موت کے بعد کی زندگی کو مشاہدہ کر لیتا ہے کہ اس بدن کے خاک میں مل جانے کے بعد، اس بدن کے انسان سے جدا ہو جانے کے بعد جو انسان کی حقیقت ہے، جو مرنے کے بعد کی حقیقت ہے، وہ ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کو انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اس کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان کا نفس ناطقہ زندہ ہے، عالم مثال میں اور عالم برزخ میں یا عالم خیال میں۔ پس انسان کی حقیقت وہی حیات ہے کہ جو مرنے کے بعد جس کی طرف انسان کی توجہ ہوگی۔ پس انسان اپنی حقیقی حیات کو اس بدن کے بغیر بھی درک کر سکتا ہے، اور اس حیات سے انسان روبرو ہو سکتا ہے۔ اور بطور معمول جب انسان زندہ ہے اور آپ معاشرے میں جب لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں زندہ انسان کسے کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کو زندہ انسان کی تعریف یہ بتائیں گے کہ وہ جو سانس لیتا ہو، وہ جو حرکت کرتا ہو، وہ جو اشیاء کو لمس کرتا ہو، وہ جو مشاہدہ کرتا ہو، وہ جو سنتا ہو،
وہ جو کھاتا پیتا ہو، جو اپنی مرضی اور ارادے اور اختیار سے چلتا پھرتا ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے۔ اور اب اسی حیات کے معیار کو انسان کے نفس ناطقہ کی طرف اگر آپ حمل کریں اور عالم رؤیا میں، چونکہ ہمارے پاس نفس ناطقہ کو پہچاننے کے لیے جو نظام موجود ہے وہ عالم رؤیا ہے، جو ہمیں اپنی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے نفس ناطقہ کی طرف عالم رؤیا میں اگر متوجہ ہوں تو وہاں حیات کیا ہے؟ انسان سانس لے رہا ہے، ہاں سانس لے رہا ہے۔ وہاں انسان کھا پی رہا ہے، ہاں کھا پی رہا ہے۔ تکلم کر رہا ہے، تکلم کر رہا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، ہاں سن رہا ہے۔ اشیاء کو لمس کر رہا ہے، جی لمس کر رہا ہے۔ فکر کر رہا ہے، ہاں فکر کر رہا ہے۔ تو بس معلوم ہو جائے گا کہ انسان اس عالم رؤیا میں جو اس کا نفس ناطقہ موجود ہے وہ یہ تمام امور انجام دے رہا ہے، پس وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ عام لوگوں سے جب ہم نے اس بات کی قضاوت لے لی کہ زندگی اسے کہتے ہیں جو اس بدن کے اندر موجود ہے، یہی زندگی ہمیں عالم رؤیا میں اور عالم خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہاں اس کی قوت اور طاقت اس دنیا کے نظام سے زیادہ قوی ہے۔ پس معلوم یہ ہو جائے گا کہ موت کے بعد بھی زندگی اسی طرح سے قوی زندگی ہے، اور اس بدن کے بغیر بھی انسان کی حیات قوی حیات ہے، مضبوط حیات ہے، اور انسان کا بدن زیادہ نسبت اس کے انسان کا جو نفس ناطقہ ہے وہ شعور اور ادراک رکھتا ہے، اور اپنے اعضاء کو بہتر اعتبار سے اس بدن کی نسبت استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب انسان اس مرحلے پر پہنچ گیا، اب آہستہ آہستہ انسان مدارج کو طے کرے گا اور اوپر کی طرف ترقی کرے گا کہ یہ بدن جو انسان کی وجودی حقیقت کے طرف توجہ کی طرف جو ہے وہ ایک رکاوٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، انسان اس بدن کی طرف متوجہ ہے، اس بدن کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہے، اس بدن کو زینت دینے کی طرف متوجہ ہے، اپنی جلد کا رنگ سفید کرنے کے لیے انسان اس پر کریمیں لگانے کی طرف متوجہ ہے کہ اس کو کریم لگاؤں تاکہ اس کا رنگ سفید ہو جائے، اور اپنے بدن کے لیے بالآخر ہے انسان نمود و نمائش کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہے، چونکہ انسان نے اس بدن ہی کی حیات کو حقیقت سمجھ رکھا ہے، اور یہ بدن پھر در واقع چونکہ انسان کی توجہ کا محور یہ بدن بن چکا ہے، اور انسان زندگی کا محور یہی بدن سمجھ رہا ہے، تو یہ رکاوٹ بنے گا کہ انسان اپنی حقیقی حیات جو نفس ناطقہ کی ہے اس سے غافل ہو جائے۔ پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا بدن اس کے استقمال کی راہ میں رکاوٹ بھی ہے، اور اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہی بدن نہ صرف یہ کہ رکاوٹ کا کردار نہیں ادا کرے گا بلکہ اس کے کمال میں انسان کی مدد کرے گا، اور انسان کے بدن کو کمال عطا کرنے میں اس کے سایہ بسایہ، اس کے قدم بقدم انسان کے ساتھ چلے گا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ انسان کا جو حیات ہے وہ اس بدن کے بغیر بھی حیات ہے، اور وہ حیات اس بدن کی حیات سے زیادہ قوی ہے۔ اس مطلب کو ہم آپ کی خدمت میں رؤیا صادقہ میں بھی بیان کر چکے اور رؤیا رحمانیہ میں بھی بیان کر چکے۔ رؤیا صادقہ میں انسان اس بدن کے بغیر ہے، بدن بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور انسان زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد ہے، اور وہاں انسان ایسے واقعات سے روبرو ہوتا ہے جو ابھی اس عالم دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوئے ہیں۔ بعد میں کسی زمانے میں کسی مکان کے تحت وہی واقعات جو انسان نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیے یا عین اسی کیفیت میں اس دنیا کے اندر رونما ہوں گے، یا ایک مشابہ کیفیت میں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ رونما ہوں گے۔ پس رؤیا صادقہ میں انسان نے جو یہ تجربہ کیا ہے اپنے نفس ناطقہ کی حقیقت سے رابطہ قائم کرنے کے نتیجے میں، تو اس سے معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ زیادہ حیات رکھتا ہے، اور نفس ناطقہ کے یہ ادراکات اور یہ شعور جو ہیں وہ زیادہ فعال کردار ادا کرتے ہیں، زیادہ قوی کردار ادا کرتے ہیں اس بدن کی حیات کی نسبت۔ یہ بدن مستقبل کے واقعات سے روبرو نہیں ہوتا، جبکہ نفس ناطقہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو پہلے سے ہی عالم رؤیا میں مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جبکہ رؤیا رحمانیہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان عالم کے حقائق کو کشف کرنے میں زیادہ جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں اس کے خواب، یعنی وہاں انسان کا ملکوت سے رابطہ ہوتا ہے، وہاں انسان ایسی چیزوں کو اس عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ جو ابھی آئندہ سے متعلق ہیں، جو معانی سے متعلق ہیں، آئندہ کے حوادث کو انسان
اس کے حادثات کے باطن کو مشاہدہ کر لیتا ہے، یا انسان حتیٰ کہ اپنے اعمال کے ملکوت کو مشاہدہ کر لیتا ہے، اپنی اخلاقی خصوصیات کے ملکوت کو مشاہدہ کرنے اور درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس عالم رؤیا میں، اس نفس ناطقہ کے ساتھ، جو اس بدن میں انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس ناطقہ کی حیات اس بدن کی حیات سے زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، اور یہ بدن ان چیزوں سے محروم ہے اور بدن کی وہ حیات نہیں ہے۔ لہٰذا انسان مستقبل کے واقعات کو درک کر لیتا ہے اور مستقبل کے واقعات کے باطن سے رابطہ کرتا ہے، اپنے اعمال کے باطن سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ حقیقت میں زندہ تر ہے، فعال تر کردار ادا کر رہا ہے، کامیاب تر ہے، اس جسمانی محدودیات سے آزاد ہے۔ پس اگر انسان بیداری میں تزکیہ نفس کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، اپنے اس جسمانی جو وجود ہے اس کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں لے کر آتا ہے، انسان جب اپنے وجود کو تزکیہ دیتا ہے اور تزکیہ دینے کے نتیجے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اب در واقع انسان نے اپنے نفس ناطقہ کو قوی کیا ہے، مضبوط کیا ہے، اور اس کی مضبوطی کے نتیجے میں انسان کا رابطہ جو ہے وہ ملکوت سے ہو جائے گا، اور انسان کا رابطہ حوادث کے باطن سے قوی ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثلا ایک واقعہ ہے، میں اس کے ملکوت کو مشاہدہ کروں گا، ایک عمل ہے، اس عمل کی نورانی شکل کو مشاہدہ کروں گا، تہذیب نفس کے نتیجے میں، تزکیہ کے نتیجے میں، تقویٰ کے نتیجے میں۔ اب انسان اگر اس بدن کے ذریعے سے خود کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور تہذیب نفس کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو ایسا انسان بیہودہ گفتگوؤں سے اجتناب کرے گا، لغویات سے اجتناب کرے گا۔ وہ محفلیں کہ جن محفلوں میں بیہودہ گفتگو ہوتی ہے، لغویات سے کام لیا جاتا ہے، یہ انسان ان محفلوں سے مانوس نہیں ہے، ان محفلوں میں ہونے کے باوجود انسان کہیں اور ہے، یا کوشش کرے گا کہ ان محفلوں سے جلدی خارج ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا نفس ناطقہ اس محفل کے ملکوت سے مانوس نہیں ہے، اس کی حقیقت سے متنفر ہے، بیزار ہے، اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ انسان نے اس نفس ناطقہ کی حقیقت کو اس مادی بدن کی تہذیب کے ساتھ، اس مادی بدن کی جو تزکیہ ہے اس کے ساتھ، انسان اس نفس ناطقہ کے ملکوت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور اس سے انسان نے اپنا رابطہ قائم کر لیا۔ پس یہ بدن رکاوٹ کا کردار بھی ادا کرتا ہے، اور یہی بدن جو ہے وہ تہذیب کی صورت میں انسان کے لیے اس حقیقت سے رابطہ قائم کرنے کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ پس انسان اگر حقیقت کو درک کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بدن کی جو آرائش ہے، اس آرائش سے، اس خوبصورتیوں سے، اس کو سجانے سنوارنے سے ہٹ کے اس بدن کو تہذیب دے، اس بدن کو تقویٰ دے، پاکیزگی دے، طہارت دے، اخلاق حسنہ سے اس کو آراستہ کرے، اور جو حجاب اور رکاوٹیں انسان کے ملکوت سے متصل ہونے میں اس بدن کے ساتھ موجود ہیں، ان حجابات کو اور رکاوٹوں کو انسان اٹھا کر کنار پر پھینک دے۔ اب اگر انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ انسان در واقع اپنے باطن سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور جس قدر انسان اپنے آپ کو کامیاب سے کامیاب کرتا جائے گا، انسان کا ملکوت اس کے سامنے ظاہر ہوتا جائے گا۔ اب انسان متوجہ ہو جائے گا کہ وہ انسان جو میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا تھا، جس کی زندگی اس مادی بدن کی زندگی سے قوی تھی، اب انسان اس دنیا میں جب اپنی حقیقت سے رابطہ قائم کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ میری حقیقت وہی جو عالم رؤیا میں تھی، وہی حقیقت اب ظاہر کھل کر آ رہی ہے، اور معلوم ہو رہا ہے کہ میری حقیقت اس بدن سے زیادہ قوی ہے، زیادہ تجرد رکھتی ہے، زیادہ ملکوت رکھتی ہے۔ اور انسان رؤیا صادقہ میں ایک جھلک اس کی پہلے عالم رؤیا میں مشاہدہ کر چکا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے بدن پر جو اب اس کی جنسی خواہشات ہیں، جو اس کی جسمانی خواہشات ہیں، جو بدنی خواہشات ہیں، ان کی حکومت کو آہستہ آہستہ کم کرتا جائے اور ملکوت سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتا جائے۔ جس قدر ملکوت سے رابطہ مستحکم ہوگا،
انسان ملکوت سے اور اپنے نفس ناطقہ کی جو حقیقت ہے اس سے رابطہ قائم کرنے میں انسان کامیاب تر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے کہ خداوند متعال سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں عین اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو عالم قیامت سے متعلق ہے، اور عالم قیامت میں بھی وہاں گنہگاروں سے متعلق ہے، لیکن حقیقت ہے، اور انسان اس دنیا میں اس حقیقت سے روبرو ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال وہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہ اس سے پہلے آپ غفلت میں مبتلا تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے آپ کے سامنے سے وہ پردے جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں تاکہ اب آپ غافل نہ رہیں، اب پردے ہٹ چکے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب آج آپ کی آنکھ حدید ہو چکی ہے، یعنی تیز بین ہو چکی ہے۔ پہلے آپ بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب آپ بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی حوادث کے ملکوت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اعمال کے ملکوت کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ اس دنیا میں تزکیہ اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، طہارت اختیار کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اپنے بدن کی جو جنسی خواہشات، جسمانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آپ کے لیے اسی دنیا میں اس کا مصداق جو ہے وہ صادق آ جائے گا۔ وہ گنہگاروں کے لیے تھی، وہاں گنہگار مشاہدہ کریں گے، یہاں باتقویٰ لوگ اس چیز کو مشاہدہ کریں گے، اور اپنے ملکوت سے جب ان کا رابطہ برقرار ہوگا تو انسان اس بات کو درک کر لے گا کہ اس کے بدن کی حیات سے اس کے نفس ناطقہ کی حیات زیادہ قوی ہے، اس کے بدن کے ادراک و شعور سے اس کے نفس ناطقہ کا ادراک و شعور قوی ہے، اس کا بدن زمان و مکان کا محتاج ہے، جبکہ اس کا نفس ناطقہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ لہٰذا انسان تہذیب نفس کے نتیجے میں، انسان سیر و سلوک کے نتیجے میں، انسان نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کے نتیجے میں اپنے ملکوت سے رابطہ قائم کر لے گا اور اپنی حقیقت کی حیات کو بہتر انداز میں درک کر پائے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے اور ہماری ان تمام تر گفتگوؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے روزنے کو اور ایسی کھڑکی کو کھولیں جو آج سے پہلے ہمارے لیے کسی نے نہیں کھولی ہے، یعنی علماء نے اور بزرگان نے یقیناً یہ کتابیں لکھی، یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن بطور معمول ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ افراد کہ جو باطن سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جو عالم ملکوت سے، عالم مجردات سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے منبر، ہماری مساجد ان باتوں کو بیان نہیں کر رہی ہیں، اسلام صرف ایک ظاہر کو اور ایک قشر کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی تہ، اس کا مغز جو ہے وہ ہمارے سامنے جب بیان نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ افراد کے جو باطن سے رابطہ قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، اسلام بھی کھوکھلا مذہب ہے، اس سے زیادہ تو وہ اچھے ہندو مرتاز ہیں کہ جو ریاضت کرتے ہیں اور ریاضت کرنے کے نتیجے میں کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری طرف سے نقص پایا جاتا ہے کہ ہم نے حضرات محمد و آل محمد کی تعلیمات کو بہتر انداز میں بیان نہیں کیا، وہ تعلیمات کہ جن تعلیمات میں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام انسان کو ملکوت سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اور ملکوت سے متصل ہونے کے لیے انسان کی تربیت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے ظاہر کو جہاں بیان کر رہے ہیں اس ظاہر کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کے باطن کو بھی بیان کریں، حقیقت کو بھی بیان کریں۔ ہم اسلام کے ان احکام کو بیان کرتے ہیں کہ جو اس کے اس جسم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس جسم کی حقیقت جو انسان کا نفس ناطقہ ہے اس سے متعلق جو اسلامی احکام ہیں، جو اسلامی آداب ہے، اس کو بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ جسے بطور معمول علماء نے اخلاقی کتابوں میں بیان کیا ہے، تزکیہ نفس کے پیرائے میں بیان کیا ہے، لیکن بہت کم اس چیز کو جو ہے وہ اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اسے ہمارے علماء نے، عرفاء نے، بزرگان نے اپنی عملی سیرت سے بھی بیان کیا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ کہ جب انسان ان باتوں کو پڑھتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف انسان کے بدن کی زندگی ہے اور ایک طرف انسان کے نفس ناطقہ کی زندگی ہے، بدن کے ذریعے سے بھی انسان یہی اعمال
لے رہا ہے یہی کام لے رہا ہے، اور مشابہ کام انسان اپنے نفس ناطقہ سے بھی لے رہا ہے۔ اب جب دونوں کی حیات کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے نفس ناطقہ کی حیات زیادہ قوی ہے۔ انسان کے نفس ناطقہ کا ادراک و شعور اس بدن کی نسبت ادراک و شعور زیادہ رکھتا ہے۔ انسان کا بدن جو ہے وہ حوادث کے اور اعمال کے ملکوت سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کا نفس ناطقہ وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ پس ہم کیا کریں کہ اس زندگی میں ہمارا جو ہے وہ نفس ناطقہ قوی ہو جائے؟ ہمیں اپنے بدن کی جو اس کو کمزور کرنا ہوگا اور نفس ناطقہ کو قوی کرنا ہوگا۔ کیسے کریں؟ اس بدن کو تہذیب دیں، اس بدن کا تزکیہ کریں، اس بدن کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کریں، اس بدن کی جو جنسی اور جسمانی خواہشات ہیں اس کو اعتدال میں لے کر آئیں، اس کو جو ہے وہ افراط میں نہ لے کر جائیں، اس کو تفریط میں بھی نہ لے کر جائیں، اس کو اعتدال میں رکھیں، اور انسان خود بخود ملکوت سے رابطہ قائم کرے گا۔ کیسے رابطہ قائم کرے گا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ مراقبہ کرے، اور باقاعدہ مراقبے کے موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو اب تک آپ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور مراقبے کے نتیجے میں انسان کا اس کے ملکوت سے رابطہ اور نفس ناطقہ سے رابطہ برقرار ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال کے حضور یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ان باتوں کو ہمارے لیے صرف کلام کی حد تک اور صرف باتوں کی حد تک اور صرف لذت کی حد تک برقرار نہ رکھے، بلکہ ہمیں ان حقائق سے روبرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں یہ صلاحیت عطا کرے کہ ہم اشیاء کے ملکوت سے رابطہ کریں، بالخصوص اپنے ملکوت سے رابطہ کر کے ہم اعمال کے ملکوت کو مشاہدہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ انسان جب عمل انجام دے گا تو اس عمل کو صعود کرتے وقت مقام اعلیٰ پر انسان مشاہدہ کرے گا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے کس قدر نورانی صورت میں جو ہے وہ صعود کر رہی ہے، اور انسان اپنے اعمال کے باطن سے رابطہ قائم کرے گا۔ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال جو موانع اور رکاوٹیں ہماری زندگی میں ہمارے اعمال میں موجود ہیں، ان موانع اور رکاوٹوں کو خداوند متعال ہماری راہ سے برطرف کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔